بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل۔ اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ قرآن کریم جس طرح اترا اسی طرح پڑھا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سبق پڑھیں گے تختی نمبر 15 تشدید مع تشدید کا اگلا حصہ۔ آج بھی ہم سیکھیں گے ایک لفظ کے اندر 2 بار تشدید آ جائے تو اس کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ چلیے آئیے ہم پڑھنا سیکھتے ہیں۔ حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل، ان نل، لام زبر لا، ان اللہ، ذال یا زیر زی، ان الذی، نون زبر نا، ان الذین۔ نون کے اوپر یہاں تشدید ہے اور نون مشدد ہونے کی حالت میں غنّے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ غنّہ کیا ہے؟ جب نون کے اوپر تشدید آئے اور آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو اپنی آواز ناک میں جاتی ہوئی محسوس ہوگی، اسی کو غنّہ کہتے ہیں۔ اور یہ غنّہ ایک الف کے برابر رک کر کیا جاتا ہے، نہ کہ جلدی سے پڑھ کے آگے جانا ہے بلکہ رک کر کرنا ہے اس کو۔ ان الذین، لام کے اوپر حرکت غیر مدہ ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ ذال یہاں پر حروف مدہ ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جس حرف کے نیچے زیر ہو اور اس کے بعد یا ساکن آ جائے تو یہ حروف مدہ ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سا 2 حرکت یعنی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ ان الذی، نون کے اوپر حرکت غیر مدہ ہے، اس کو بالکل نہیں کھینچنا، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ ان الذین، حمزہ لام زیر ال، لام لام زبر لل، الل، لام زبر لا، الل، ذال یا زیر زی، الذی، نون زبر نا، الذین۔ آپ نے دیکھا کہ مشدد حروف تھوڑا سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور تھوڑا رک کر۔ اس کے پڑھنے کا قاعدہ یہی ہے، جس حرف پر تشدید ہو اس کو تھوڑا رک کر تھوڑا سختی کے ساتھ پڑھیں گے۔ اصل میں یہ 2 حروف ہوتے ہیں، ان کو جوڑ کر مشدد حروف بنا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا حرف ساکن ہوتا ہے اور دوسرا متحرک ہوتا ہے۔ اب حمزہ لام زیر ال، اب ہم لام کو یہاں پر ساکن پڑھ رہے ہیں، لام لام زبر لل، اور اگلے لام کے اوپر ہم زبر پڑھ رہے ہیں۔ تو یہاں سے بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ اصل میں یہ ڈبل لام ہے، اس لیے رک کر دونوں لام کی آواز کو ہم نے واضح کرنا ہے۔ الذین، میم نون زیر میوں، شین را زبر شر، میوں شر، را نون زیر رن، میوں شررن، نون فا زبر نف، فا کھڑی زبر فا، نفا، میوں شررن نفا، سا کھڑی زبر سا، میوں شررن نفاسا، تا زیر تی، میوں شررن نفاساتی۔ ان الذین میں لام مشدد تھا، اس کے اوپر ہم نے غنّہ کیا تھا، اور اس والی لائن میں من کے اوپر جو نون کے اوپر جزم ہے، یعنی کہ یہ نون ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ تو نون مشدد ہونے کی حالت میں تو غنّہ کیا جاتا ہے، لیکن نون ساکن ہونے کی حالت میں اخفا کیا جاتا ہے۔ اخفا کی آواز بھی غنّے کی طرح ناک میں ہی جاتی ہے، لیکن اس کی آواز ذرا چھپ کر آتی ہے، میوں میوں۔ اور اس کو پڑھتے ہوئے آپ نے منہ کو گول بالکل نہیں کرنا، جس حالت میں ہیں اسی حالت میں رکھ کر اپنے منہ کو
آپ نے نون ساکن یعنی اخفا کی ادائیگی کرنی ہے۔ اکثر بچے پڑھنے میں یہ غلطی کرتے ہیں کہ میوں کو میوں پڑھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ غلط ہوتا ہے۔ شین را زبر میوں شر النفاثات، آگے نون مشدد ہے، یہاں پر بھی غنہ ہوگا، ٹھیک ہے، اور فا بھی کھینچنا ہے، فا کو بھی ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، سا کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، اور تا کے نیچے حرکت غیر مدہ ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ میوں شر النفاثات، فا عین زبر فا، عین الف زبر ع، فعا، لام دو پیش لل، فعال، لام زیل لی، فعال لی، میم الف زبر ما، فعال لما، یا پیش یو، را یا زیزی، یوری، دال پیش دو، یرید، فعال لما یرید، گول دائرہ یہاں پر وقف کا سائن ہے، ٹھیک ہے، ادھر ہم نے وقف کرنا ہے، سٹاپ کرنا ہے، تو کیسے کریں گے؟ دال کو ساکن کر دیں گے، فعال لما یرید، تو دال حروف قلقلہ میں سے بھی ہے، اس لیے ساکن ہونے کی حالت میں تھوڑا سا ہلا کر بھی پڑھی جائے گی، یعنی کہ آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوگی۔ فعال لما یرید۔ اب پوری تختی کی اب ہم رواں پڑھ لیتے ہیں، صرف 4 لائنیں ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ یزکا، یذکر، المدثر، المزمل، علیین، علیین، آگے گول دائرہ وقف کی علامت ہے، تو ادھر نون کو ساکن کر کے وقف کریں گے، علیین، علیون، علیون، ان الذین، الا الذین، من شر النفاثات، فعال لما یرید۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کر دیں، اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو میرا آج کا سبق کیسا لگا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میرا سبق اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب مجھے دیجیے اجازت کل تک کے لیے، تو کل ہم پڑھیں گے مد کی مشق، ٹھیک ہے، مد کی کتنی قسمیں ہیں اور اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔